اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ آپ کیا جب وقتان پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے۔ آپ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ رب کعبہ کی قسم کہ اب اگر خاموش رہتا تو میری غیرت ایمانی دم توڑ جاتی، اور تمام امت مسلمہ اگر اس پر خاموش رہی تو حوض کوثر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ یو این کی جانب سے یہ نیوز بریک کی گئی ہے، جس کو گزرے بھی 36 گھنٹے ہو چکے ہیں، کہ غزہ کے 14,000 معصوم ننھے بچوں کے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں، جن کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اور مقام افسوس تو یہ ہے کہ ادھر فلسطین کے بچے ایک ایک نوالے کو تڑپ رہے ہیں، اور ادھر عرب کے مسلمان امریکہ کے ساتھ 3320 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے سائن کر رہے ہیں۔ 3320 ارب ڈالر چھوٹی رقم نہیں ہے، پاکستانی روپوں میں دیکھیں تو 925 کھرب روپے بنتے ہیں۔ چیچنیا، بوسنیا، شام، برما، فلسطین کے بچے دیکھ رہے تھے کہ امت مسلمہ ہم مرتے ہوں کے منہ میں کوئی نوالا ڈالے گا، لیکن تمام کے تمام خاموش تماشائی ہیں۔ اور ٹرمپ اتنی بڑی سرمایہ کاری لے کر امریکہ روانہ ہو جاتا ہے تو یہ پوری دنیا کے ظالمانہ نظام کا المیہ ہے، لیکن اس سب پر اگر امت مسلمہ تمام مسلمان خاموش تماشائی ہیں تو یہ ہمارے ایمان، ہمارے انجام اور ہماری غیرت پر سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے حوض کوثر پہ حضور کا سامنا کرنا ہے، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان اگر اس حال میں صبح کرے کہ امت مسلمہ کے معاملات کی فکر نہ کرے تو پھر وہ ہم میں سے نہیں، اور پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پوری امت مسلمہ اس درد کو محسوس کرے۔ میں اپنی افواج سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ہماری سرحدوں کی بھی محافظ ہیں، ہمارے نظریات کی بھی محافظ ہیں، اور ہمارے نظریات میں، نظریاتی حدود میں فلسطین بھی آتا ہے۔ تمام حاکم وقت ہمارے حکمران بھی یہ سن لیں، تمام سپہ سالار بھی یہ سن لیں کہ حوض کوثر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جب فلسطین کے یہ بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے تب آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی وضاحت نہیں ہوگی۔ میں آج کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی درخواست نہیں کروں گا، آج اپنے رب سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، تو جانتا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں فقط فلسطین وہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے قبلہ اول کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا ہے، باقی ہم تمام لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ آج ان کی مدد کے لیے ابابیل نازل کر دے۔ بدر کے میدان میں تو نے فرشتے اتارے تھے، آج بھی کوئی لشکر بھیج دے، کیونکہ آج فلسطین کے ننھے بچے یہ صدائیں دے رہے ہیں کہ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ اپنے ارباب اختیار کو یہ باور کرواؤ کہ فلسطین ہمارے اسلامی نظریات کا مسئلہ ہے، اس کو حل کریں۔ ابھی اگر ہم خاموش رہے تو رب کعبہ کی قسم فلسطین کی مائیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں۔ موت کے وقت انسان کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں جو آ کے مرنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے تیرے رزق پہ موکل کیا گیا تھا، مجھے تیرے رزق پہ معمور کیا گیا تھا، آج میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھا ہے، لیکن مجھے تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ دوسرا سلام کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تیرے پانی پہ موکل کیا گیا تھا، آج میں نے روئے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں ملا۔ تیسرا کہتا ہے کہ مجھے اس بات پہ قادر کیا گیا تھا کہ تم اس زمین پہ چلو پھرو، آج میں نے چپا چپا دیکھ لیا ہے، لیکن تیرے قدم رکھنے کے لیے مجھے 1 انچ جگہ نہیں ملی۔ چوتھا کہتا ہے مجھے تیری سانسوں پہ موکل کیا گیا تھا، اور میں نے آج مشرق سے لے کے مغرب تک اس پوری روئے زمین کا جائزہ لیا ہے، لیکن اس میں ایک بھی ایسی ہوا کا ذرہ نہیں جو تجھے سانس دے سکے، جو تیرے اندر جا سکے، یعنی ایک